الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ سب سے پہلے تمام حضرات کی خدمت میں جو یہاں موجود ہیں ہمارے ساتھ اور جو بھی پروگرام جہاں بھی دیکھ رہے ہیں، سلام عرض کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار اس رمضان مبارک میں ہمیں عبادت کرنے اور اپنے گناہوں کی مغفرت توبہ کرنے اور تمام مومن مومنات کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کار خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو مولا کے سامنے سرخرو رہیں۔ اور یہ بھی خداوند عالم سے دعا ہے اور آپ حضرات بھی دعا کریں، بالخصوص بہت سے ممالک ہیں جس میں ہندوستان ہے، کافی وہاں پر شیعہ حضرات کی کافی موت ہو رہی ہے، کافی کووڈ سے جانیں جا رہی ہیں، انسانوں کی جانیں جا رہی ہیں تمام دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار کووڈ 19 سے اہل بیت کے چاہنے والوں کو جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص حاضرین کو، جی ٹی اے کے مومنین کو، مومنات کو، تمام دنیا کے مومن مومنات کو، تمام انسانوں کو، تمام کینیڈینز کو جہاں کہیں بھی ہیں، کووڈ 19 سے پروردگار ان سے نجات عطا فرما اور اس وبا سے تمام لوگوں کو نجات عطا فرما انشاءاللہ۔ اور آپ حضرات سب کے لیے دعا کریں، سب کے لیے دعا کریں گے تو آپ کی دعا کو انشاءاللہ قبول کرے گا خدا۔ آپ کو یہ علم ہے کہ رمضان مبارک کا جو مہینہ ہوتا ہے وہ اپنی خود کی اصلاح کرنے کا مہینہ ہوتا ہے، اپنی معرفت کے بڑھانے کا، اپنی روحانیت کے اضافہ کرنے کا، خدا سے قریب ہونے کا، خدا کو محسوس کرنے کا، خدا کو جسے کہتے ہیں سمجھنے کا، اور جو بھی اپنے اندر کمیاں ہیں خود سمجھ کے خود دور کرنے کا یہ مہینہ ہوتا ہے۔ اس میں دیکھیے کوئی کسی کی اصلاح نہیں کر سکتا ہے، مگر خود انسان خود چاہے اصلاح کرنا تو وہ بہت آسانی سے اصلاح کر سکتا ہے۔ ہم نے بار بار کہا ہے کہ میں نہ کسی کی اصلاح کر سکتا ہوں، میں اپنی خود اصلاح کر لوں تو بہت بڑی بات ہے، لیکن ہم جو بھی باتیں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں مولا کے حوالے سے، اصلاح نفس کے حوالے سے، صرف ایک بیان ہے جو آپ تک پہنچا دیتے ہیں، اور ایک گائیڈ لائن ہے اہل بیت علیہ السلام کی، ایک ٹپس ہیں کہ ہم کیسے اپنی اصلاح کریں، کیسے اپنے کو شیطان کے وسوسے سے بچائیں، کیا کریں۔ تو ہمارے پاس ائمہ علیہ السلام کی احادیث، رسول اللہ کا فرمان، قرآن مجید کی آیات جو ہم مکس کر کے آپ حضرات کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ ہم نے پیچھے یہ بھی آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ رمضان مبارک میں دعا مانگتے ہیں، دعا کا طریقہ کیا ہو، کون سی دعائیں مانگنی چاہیے۔ تو ہم نے دعا افتتاح کے آخری پہلو کو آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ اس میں کس طرح سے اہل بیت علیہ السلام نے دعا کا سلیقہ سکھایا ہے، دعا مانگنے کا سلیقہ سکھایا ہے۔ اور ہمیشہ دیکھیں کہ دعا میں جو بھی دعا آپ اٹھا کے دیکھیں جو اہل بیت علیہ السلام سے معصور ہیں، آپ جو بھی پڑھتے ہیں، اس میں پہلے خدا کی حمد ہوتی ہے۔ جب خدا کی حمد کر لی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو مانگنے والا ہے وہ خدا کو پہچانتا بھی ہے، خدا کی حمد کرتا ہے، خدا کا اقرار کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ اپنی گناہوں کی معذرت کرتے ہیں۔ آپ دعائے کمیل بھی دیکھیں اور بھی دیکھیں، اگر اہل بیت علیہ السلام نعوذ باللہ گنہگار نہیں ہے، معصوم ہے، ان سے گناہ کا کوئی سرزد ہونے کا تصور نہیں ہے، نہ خطا ہونے کا تصور ہے، لیکن وہ ہمیں سلیقہ سکھا رہے ہیں کہ پہلے اپنے کو پاک کرو، یعنی زبان پاک کرو ذکر خداوند عالم سے، اس کی حمد سے، اس کی تعریف سے، اور پھر دل پاک کرو اپنی اقرار گناہ سے۔ جب آپ انسان اقرار گناہ کرتا ہے نا کہ پروردگار میں نے گناہ کیا تھا، مجھ سے گناہ ہو گیا تھا، میں نے غلطی کی، میں نے جھوٹ بولا، میں نے غیبت کی، میں نے یہ کیا، معاف کر دے مجھے۔ تو جب آپ معافی مانگتے ہیں نا تو یہ قلب کی طہارت کا ایک جسے کہتے ہیں مظاہرہ ہوتا ہے، تو انسان کی زبان بھی پاک ہو جاتی ہے اور انسان کا دل بھی پاک ہو جاتا ہے۔ پھر آپ اللہ سے کہیں پروردگار مجھے نعمتوں سے نواز، مجھے بیماریوں سے دور رکھ، مجھے شفا دے، میرے رزق میں برکت دے، تو خداوند عالم انشاءاللہ آپ کی دعا کو جلد از جلد قبول بھی کرے گا اور اس کے اثرات آپ کو اپنے زندگی میں دکھنے بھی لگیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ پہلے اپنی اصلاح کریں، اپنے نفس کی اصلاح کریں، اور اس میں جو اہل بیت علیہ السلام خصوصاً مولائے کائنات جو نہج البلاغہ میں جس طرح کے جملے ارشاد فرماتے ہیں، اور مجھے اچھا بھی لگتا ہے، اور میں درس نہج البلاغہ بھی آج کل دے رہا ہوں ہفتے میں، تو میں چاہتا ہوں کہ وہیں سے استفادہ کروں اور آپ تک باتوں کو پہنچاؤں۔ مولائے کائنات کے جملے چند خطبوں سے حاصل کیا ہے جو آپ تک آج پہنچانا ہے، تاکہ ہمیں بھی لطف آئے مولا کے بیان پڑھنے سے، اور آپ مولا کے چاہنے والوں کو اور علی ابن ابی طالب کے شہدائیوں کو، ان کی ولایت کا دم بھرنے والوں کو، ان سے امید رکھنے والوں کو، ہمیں کوئی امید نہیں ہے کہ ہمیں
نجات مل ہی جائے گی، مگر یہ کہ مشکل کشا ہماری نجات کریں گے۔ اور یہ میں بار بار کہتا ہوں، میں مولا علی کے فضائل پڑھتا ہوں اور آپ سنتے بھی ہیں، اور ہمیں سب سے زیادہ اور بھی اماموں کے فضائل پڑھے جاتے ہیں، سب ٹھیک ہے، لیکن مولا کائنات کے جب فضائل پڑھتے ہیں، ان کے فضائل پڑھنے میں جو لطف آتا ہے، اور اماموں کے فضائل پڑھنے میں لطف آتا ہے ایسا نہیں، لیکن مولا کائنات کے جب فضائل پڑھے جاتے ہیں، آپ دیکھیں کہ کسی کے بھی فضائل پڑھے جائے، امام حسن کی ابھی محفل آئے گی، مدح امام حسن کی ہو، امام حسین کی ہو، نعرہ حیدری کا لگتا ہے، نعرہ یا علی کا لگتا ہے، کیونکہ یہ معلوم ہے کہ سب سے پہلی ملاقات جو ہے ہماری، وہ مولا کائنات سے ہی ہونی ہے، جو موت کے وقت ہونی ہے اور موت کے بعد ہونی ہے۔ ہم انہی کے بیان سے، انہی کے جملوں سے کیوں نہ استفادہ کریں؟ اس لیے کہ جب یہ نہج البلاغہ کا جملہ مولا کائنات کہہ رہے تھے تو منافقین کی تعداد زیادہ تھی، دشمنوں کی تعداد زیادہ تھی، ان کی بات کو کوئی سننے والا نہیں تھا، لیکن مولا کیوں بیان کر رہے تھے؟ مولا کو پتا تھا دور آئے گا ہمارے شیعہ ہوں گے، نہ بنی امیہ ہوگی، نہ بنی عباس ہوگی، نہ ثقیفہ کے یہ جسے کہتے ہیں کہ غاصب و ظالم ہوں گے، صرف ہمارے شیعہ ہوں گے، آزاد ہوں گے، تو ان باتوں سے وہ اپنی زندگی کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ تو آئیے میں پہلے سب سے پہلے جو ہے وہ مولا کے اس خطبے کے جملے کو آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ بہت وقت ایسا ہوتا ہے کہ مسلسل بات کہی جاتی ہے، لیکن انسان مطلب جسے کہتے ہیں کہ توجہ نہیں کرتا ہے، اس پہ اسے احساس نہیں ہوتا ہے، اور وہ اپنے ڈھرے پہ لگا، جس کا روزے میں افطار کریں، لیکن آدمی سنتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے۔ ان کے لیے مولا کائنات کہتے ہیں کہ میں پڑھتا ہوں اس کو، جسے کہتے ہیں فَإِنَّ أَقُلْ يَقُولُ حَرْصَ عَلَى الْمُلْكِ فَإِنْ أَسْكُتْ يَقُولُ، یعنی پھر فرمایا جزن من الموت ہیہات بعد اللتا واللتی واللہ لابن ابی طالب۔ آپ فرما رہے ہیں کہ بڑا عظیم جملہ ہے مولا کائنات کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بما اہتدیتم فی الظلماء وتستنتم زورۃ العلیا وبنا فعجزتم عن السرار، یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم لوگوں نے ہماری وجہ سے تاریکیوں میں ہدایت کا راستہ پایا ہے۔ مولا کائنات کیا کہہ رہے ہیں؟ جو بھی تاریک کا راستہ تمہیں ملے گا نا، میری وجہ سے، یعنی میری ولایت کا اقرار کرو اور اس پہ عمل کرو، ہمارے بتائے ہوئے راستوں پر، ہماری بتائی ہوئی چیزوں پر، ہمارے بتائے ہوئے کاموں پر اگر ہماری بتائی نصیحتوں پہ عمل کرو تو کیا ہوگا؟ تمہیں تاریکیوں سے ہدایت ملے گی، یعنی آپ کے آنکھوں سے حجاب ہٹے گا، آپ اللہ سے قریب ہوں گے، اطمینان قلب آئے گا، اور بلندی کے کوہان پر قدم جمائے ہیں۔ بلندی کے کوہان کہتے ہیں اونٹ کے اس چیز کو، پہاڑ کی چوٹی کو، جہاں پہ آپ نے قدم جمایا ہوا ہے۔ یہ جو اونٹ کی یا کوہان پہ آپ پہنچے ہیں، جو آپ بلند ہیں کہ میں شیعان علی ہوں، کیوں بلند ہیں؟ اور بلند رہیں گے قیامت میں بھی، مولا کائنات کے چاہنے والوں کو ایک مقام ملے گا۔ کس کی وجہ سے ہے؟ علی بن ابی طالب کی وجہ سے۔ تو کب یہ موقع ملے گا؟ جب ہمیں بھی مانو اور ہماری بات کو بھی مانو۔ پھر آگے فرمایا وہ کان بہرے ہو جائیں جو پکارنے والے کی آواز نہ سن سکیں۔ وہ کان بہرے ہو جائیں، مطلب بہرے ہیں، پکارنے والے کی کوئی آواز نہیں سن رہا ہے تو بہرا ہی ہے نا۔ وہ لوگ بھلا دھیمی آواز کو کیا سن سکیں گے جن کے کان بلند ترین آوازوں کے سامنے بھی بہرے ہی رہے ہیں۔ مولا کہیں گے وہ دھیمی آواز کیا سنے، کان جو بلند آواز بھی دی جائے تو نہیں سن رہا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ جو علی بن ابی طالب کی بات کو نہیں سن رہا ہے، جو مولا کائنات کی بات پر اعتبار نہیں کر رہا ہے، جو مولا کائنات کی بات پہ عمل نہیں کر رہا ہے، تو اپنے ماں باپ کی اور دوسروں کی جو چھوٹی آواز ہے، یا بلند آواز سے مراد مولا کی گفتگو ہے، مولا کی بات ہے، چھوٹی آوازوں پہ کیا وہ بات کرے؟ کیا وہ معاشرے میں کسی کی بات کو مانے گا؟ کیا وہ معاشرے میں شریف ہوگا جو مولا کائنات کی ہی بات کو نہ مانے؟ پھر جو آج پریشانیاں ہیں، ظاہر سی بات ہے ہر انسان پریشان ہے، کووڈ کی وجہ سے پریشان ہے، اور اپنے فیوچر کی وجہ سے پریشان ہیں، بیچارے جو ینگ ہیں، جن کی شادیاں ہوئی ہیں، جن کی فیملیز ہیں، جن کے بچے ہیں، اور ہمیشہ دھڑکا ہے کل کیا ہوگا، جاب کا کیا ہوگا، سچویشن کیا ہوگی، کووڈ کے بعد کے نقصانات کیا ہوں گے۔ یہ جو ایک پریشانی آئی ہوئی ہے اور ہمیشہ رہتی ہے، اس کا ایک حل بتایا ہے مولا کائنات نے، جسے ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ کیا فرمایا؟ مطمئن دل وہی ہوتا ہے جو یاد الہی اور خوف خدا میں مسلسل دھڑکتا رہے۔ یعنی اگر آپ پہ پریشانی آ رہی ہے، انسان ہے، سوچے گا، میں بھی سوچتا ہوں، سب سوچتے ہیں، لیکن آخر میں کہہ دیں کہ جس نے پیدا کیا ہے وہ ہماری صحت بھی کا بھی انتظام کرے گا اور ہمارے رزق کا بھی انتظام کرے گا۔
تو مطمئن دل وہی ہوتا ہے جو خوف الہی، خوف خدا میں مسلسل دھڑکتا نہیں. جب بھی کوئی ہم برے کام کی طرف آگے بڑھیں، جب بھی کسی بات کی طرف آگے بڑھیں، تو ہمارا دل خوف نہیں کرنا چاہیے خدا میرا ناراض ہو جائے گا. جب بھی ہم کسی کی غیبت کریں، کسی کی برائی کریں، کسی کو جھوٹ بولیں، کسی کے اوپر بہتان لگائیں. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جھوٹے واقعات بیان کر کے گپ شپ کرتے ہیں، وہ بھی بہت بری چیز ہے. تو جب بھی یہ بات کچھ کہیں تو آپ سوچیں کہ کہیں خدا ناراض نہ ہو جائے، کہ خدا ہمیں نقصان نہ پہنچا دے. تو وہ لوگ جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ ان کا دل جو ہے وہ مطمئن رہتا ہے. جو لوگ خداوند عالم کی جو خوف سے خدا کے، ان کا مسلسل دل دھڑکتا رہتا ہے. پھر مولا نے یقین کرے، مولا کائنات کی بات کون مان رہا تھا؟ اگر نہروان میں بات مان جاتے مولا کائنات کی، تو آج شاید یہ سچویشن مسلمانوں کی نہ ہوتی. آج وہ فتنہ جو معاویہ تھا وہ واصل جہنم ہوتا، اور اس کے بعد مولا کائنات ظاہر سی بات پھر حکومت میں آتے اور جو کام کرتے، جو عدالت پیش کرتے. آج دنیا میں جسٹس نہیں ہے، آج دنیا میں فیصلے جو بھی ہو رہے ہیں لیکن کہیں انصاف نہیں ہے، ہر طرف ظلم ہی ظلم نظر آ رہا ہے. اور اگر مولا کائنات کی حکومت ہے تو صرف انصاف ہی انصاف نظر آتا. اس پر مولا نے فرمایا کہ آج میں تمہارے لیے اپنی اس زبان خاموش کو گویا بنا رہا ہوں. مولا خود کہہ رہے کہ میں جو میری زبان خاموش ہے نا، میں بول رہا ہوں، جس میں بڑی قوت بیان ہے. ظاہر سی بات ہے، قوت بیان ہے. کیا مطلب ہے؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان ہے وہ خدا جس نے قرآن کی تعلیم دے کر انسان کی شکل میں بھیجا، اور صرف تعلیم نہیں دی، علمہ البیان، اسے بیان کی بھی تعلیم دیا ہے. کون ہے جسے قرآن پہلے پڑھایا اور انسان کی شکل میں بعد میں بھیجا؟ یہ وہی ذات مبارک ہے جو کعبے میں آتے ہی قرآن سنا رہی. تو جسے اور بیان دیا. نہیں ہوتا نا کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا کے پاس بڑا علم ہے لیکن خطابت نہیں، بیان کرنے کا طریقہ نہیں. ہاں عالم بڑے ہیں لیکن اچھا بول نہیں پاتے ہیں. تو بیان کیا ہے؟ علم بھی ہو، اس کے ساتھ ساتھ بیان بھی ہو. تو مولا نے کہا کہ میں آج اپنی زبان کھول رہا ہوں جس میں بڑا قوت بیان ہے. یاد رکھو، یہ جو ہمارے درمیان کچھ لوگ ہوتے ہیں اور بہت سے ایسے بیچارے ہیں جن کو میں کیا کہوں، بہرحال وہ کبھی کبھی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ بس جی علی کیا ہے، مولا کے فضائل کیا ہیں، اور مولا کے فضائل کیوں بیان ہوتے ہیں، اور یہ ہونا چاہیے اور وہ ہونا چاہیے. یعنی اصلاح قوم ہونی چاہیے، اصلاح قوم کے بہانے آپ علی مت کیجیے. یہ جو ایک ہمارے درمیان میں کچھ لوگ بیچارے یتیم علم اور یتیم شعور ہیں، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ان کے لیے جملہ نہج البلاغہ میں ہے، خطبہ نمبر 4 میں ہے کہ مولا فرماتے ہیں یاد رکھو کہ اس شخص کی رائے گم ہو گئی جس نے مجھ سے روح گردانی کی ہے. یعنی اس کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کی بات نہ مانو. اس کی بات گم، مطلب اس کی بات کو نہ مانو چونکہ تمہیں گمراہ کر دے گا. جس نے مجھ سے روگردانی کی، مولا کہنا سے روگردانی کا مطلب کیا ہے؟ جس نے ان کے فضائل سے روگردانی کی، جس نے ان کی نصیحت سے روگردانی کی، جس نے ان کے بتائے ہوئے راستے سے اپنے کو منہ کو پھیر لیا، تو ان کی رائے پر ہرگز عمل نہ کرنا. یہ اشارہ تھا کس کی طرف؟ طلحہ، زبیر، معاویہ اور جو لوگ مولا کے مقابلے پر آئے تھے، ان کے لیے مولا کائنات نے بات کہی ہے. لیکن بات ہم پر بھی آتی ہے کہ اگر ہم نے مولا کائنات کی فضیلتوں کو اور ان کی نصیحتوں کو اگنور کیا، ان کی باتوں کو اگنور کیا اور روگردانی کی، تو آپ کتنے بڑے بھی ترم خان ہوں، کتنے بڑے بھی اچھے بیان کرنے والے ہوں، آپ کی رائے کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، آپ کی آئیڈیالوجی کی کوئی قیمت نہیں رہے گی. میں نے روز اول سے آج تک حق کے بارے میں کبھی شک نہیں کیا. اللہ اکبر. ہم جو بات کر رہے ہیں، مولا کائنات کہتے ہیں ہم نے حق کے بارے میں کبھی شک نہیں کیا، جو بات کہی وہ حق کہی ہے. میرا سکوت مثل موسیٰ ہے. یعنی آپ لوگ کہتے تھے نا کہ مولا کائنات کیوں خاموش رہے 25 سال تک، مولا نے واضح کیا ہے اس کو. میرا سکوت مثل موسیٰ ہے. کیوں سکوت تھا؟ ایک خوف تھا. خوف کس چیز کا تھا؟ وہ مولا آگے اس کو بیان کر رہے ہیں کہ میں کیوں خاموش تھا، کیوں نہیں تلوار اٹھایا، کیوں نہیں مارا، کیوں نہیں سقیفہ والوں کو سبق سکھایا. موسیٰ کو اپنے نفس کے بارے میں خوف نہیں تھا. لا تخف، اللہ نے کہا موسیٰ مت ڈرو. موسیٰ کو اپنے نفس کے بارے میں خوف نہیں تھا. انہیں دربار فرعون میں صرف یہ خوف تھا جو جب جناب موسیٰ کے سامنے جادوگروں نے رسیاں پھینکی اور وہ
سانپ بن کر آپ کی طرف چلی تو موسیٰ کے دل میں خوف آیا تھا، تو نبی تو خوف زدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو آپ دیکھیں ایک نقطہ یہاں پر جو باریک وہ یہ ہے کہ مولا کائنات کو کیسے پتا ہے، اس کا مطلب مولا موجود تھے، موسیٰ کی مدد کر رہے تھے۔ تو موسیٰ کے دل کی بات کو علی بن ابی طالب جان رہے تھے، تبھی تو یہ بات کریں کہ موسیٰ کو خوف اس کا نہیں تھا کہ وہ اپنے نفس کا، اپنے لیے وہ خوف زدہ نہیں تھے، بلکہ انہیں دربار فرعون میں صرف یہ خوف تھا کہ کہیں جاہل جادوگر اور گمراہ حکام عوام کی عقلوں پر غالب نہ آ جائیں، یعنی جاہل اپنی باتوں سے، اپنی لچھدار گفتگو سے کہیں عوام پر غالب نہ آ جائیں اور عوام کو گمراہ نہ کر لیں۔ بس یاد رکھیے گا، علی بن ابی طالب کو چھوڑ کر، ان کی فضیلتوں کو چھوڑ کر کتنی ہی لچھے دار بات کرے، اس کے چکر میں نہ آئیے گا ورنہ گمراہ ہو جائیے۔ تو اسی لیے مولا کائنات کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر میں اپنے لیے نہیں ڈر رہا تھا، میں ڈر ہی رہا تھا، اگر میں نے تلوار اٹھایا تو ایسا نہ ہو جائے کہ قوم اور بھی گمراہ ہو جائے اور معاملات اور بھی خراب ہو جائے۔ پھر فرمایا کہ موسیٰ اس لیے دربار فرعون میں خوفزدہ تھے کہیں جاہل جادوگر اور گمراہ حکام عوام کے عقلوں پر غالب نہ آ جائیں، یعنی یہ غلبہ نہ کر لیں، ان کی باتوں کو عوام ایکسپٹ نہ کر لے، اس لیے ڈرے تھے اور اس لیے معجزہ دیکھا۔ آج ہم سب حق و باطل کے راستے پر آمنے سامنے ہیں، نہیں آج مولا کائنات کے مقابلے پر لوگ آئے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ کی حدیث ہے، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ اب علی اگر حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے تو جدھر علی ہے ادھر حق ہے، جدھر علی نہیں ہے ادھر باطل ہے، چاہے وہ کتنا ہی رسول کے رشتہ دار کیوں نہ ہو، ام المومنین کیوں نہ ہو۔ اگر ام المومنین بھی حضرت علی کے مقابلے پر آئی ہیں تو حق پہ نہیں ہے، باطل ہے۔ معاویہ اگر آیا ہے تو باطل ہے، لیکن لوگ ام المومنین کو بھی سراہ رہے ہیں اور مولا علی کو بھی سراہ رہے ہیں، حق و باطل کو ملا رہے ہیں۔ نہیں ہو سکتا ایسا۔ آج بھی کچھ لوگ بہت ہی زیادہ، مولا نے کہا آج ہم سب حق و باطل کے راستے پر آمنے سامنے ہیں، یعنی مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھو، جسے پانی پر اعتماد ہوتا ہے وہ پیاسا نہیں ہوتا ہے۔ پانی سے مراد ولایت ہے، اور جو علی کی ولایت پر اعتماد رکھے گا وہ عزت کا، شرف کا، فضیلت کا، کسی چیز کا پیاسا، یعنی پیاسے سے مراد بہرحال نہیں رہ سکتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ مولا کائنات کے قول پر، مولا کائنات کی باتوں پر توجہ کریں، جو وہ کہہ رہے ہیں ان پر توجہ کریں، جو وہ کہہ رہے ہیں اس کو کرنے کی حتی الامکان کوشش کریں، تاکہ خداوند عالم جو ہے ہمیں وہ نجات دے مولا کائنات کے صدقے میں۔ پھر اس کے بعد آج کل کا دور ماشاءاللہ آپ کو معلوم ہے، کووڈ سے تھوڑا سا امن تو ہوا ہے، لیکن جو یہ موبائل نکلا ہے یہ تو، اور واٹس ایپ، تو یہ تو ام الفساد ہے۔ فتنے دنیا بھر کے روز آ رہے ہیں، روز باتیں ہو رہی ہیں۔ اس کے لیے مولا پھر ایک خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں، جو خطبہ نمبر 5 ہے، کہ ایھا الناس شق امواج الفتن بسفن النجات۔ میں تھوڑی سی عربی پڑھ دیتا ہوں تبرکن، چونکہ وقت بہت کم ہوتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ بات زیادہ ہو جائے، اور جو ٹرانسلیشن ہے اسی کو میں اکتفا کرتا ہوں۔ وَعَرَّجُوا عَنْ طَرِيقِ الْمُنَافَرَةِ وَزَعُوا تِيجَانَ الْمُفَاخَرَةِ۔ اے لوگو، فتنوں کی موجوں کو نجات کی کشتیوں سے چیر کر نکل جاؤ۔ جب فتنہ ہو نا، جب ایک دوسرے پر اعتبار ختم ہو جائے، ایک دوسرے کی زبان کو پکڑ کے ایشو بنایا جائے، چھوٹی چھوٹی باتوں کا ایشو بنایا جائے، بدنام کیا جائے، ذلیل کیا جائے، ایسے میں کیا کرو؟ نجات، جو فتنہ اٹھا نجات کی طرف نکلو، نجات تلاش کرو۔ نجات کہاں ہے؟ خاموشی میں۔ نجات کہاں ہے؟ امن میں۔ نجات کہاں ہے؟ خوف خدا میں۔ نجات کہاں ہے؟ رضائے اہل بیت میں۔ زمانہ کو حاضر ناظر جان کر خاموش رہیں۔ میں نہیں کہتا ہوں بھائی، اور اگر آپ کے سامنے بات آئے تو آپ اس کو ڈینائی کریں، آپ منع کریں کہ بھائی آپ یہ کیا ہمارے سامنے باتیں کر رہے ہیں، تاکہ آپ کو نجات مل جائے۔ اور منافرت کے راستوں سے الگ رہو۔ منافرت ایک دوسرے سے نفرت کرنا، جھگڑا کرنا، بغض، حسد، کینہ، دوسرے کو دیکھنا نہیں، ان کے راستوں سے الگ رہو۔ باہمی فخر و مباحات کے تاج اتار دو، کہ آپس میں جی میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، وہ کہتا میں نے یہ کر دیا، وہ کہتا جی ابا ہمارے ایسے، تو کہتا دادا ہمارے ایسے تھے، یہ تاج اتار کے پھینک دو، ایسا نہیں کرو۔ اسی فرمایا کہ باہمی فخر و مباحات کے تاج اتار دو، کہ کامیابی اسی کا حصہ ہے۔ کیا بات کہی ہے، کیا مثال دی ہے۔ کامیابی اسی کو ملے گی اس دنیا میں جو اٹھے
تو بالوں پر کے ساتھ اٹھے، یعنی بالوں پر پرندہ ہے، اڑ ہی نہیں سکتا ہے، اب اگر بغیر بالوں پر کے پرندہ اڑنا چاہے تو چوٹ کھا جائے گا۔ تو جب آپ کے پاس یقین ہو، اعتماد ہو، اللہ پہ بھروسہ ہو، تب آپ کھڑے ہو جائیں۔ یقین کا پر لگا ہو، اعتماد کا پر لگا ہو، اللہ پہ بھروسے کا پر لگا ہو، حسد نہ ہو، لالچ نہ ہو، خدا کا خوف ہو، کھڑے ہو جائیں، آپ خود بخود کامیاب ہو جائیں گے۔ ورنہ کرسی کو دوسروں کے حوالے کر کے اپنے کو آزاد کر لو۔ اگر کوئی ذمہ داری تمہیں دی جا رہی ہے تو دیکھو اس کے اہل ہیں کہ نہیں ہیں، ہم وہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ اگر کر سکتے ہو تو بالوں پر ہونی چاہیے تمہارے پاس، خوف خدا کرنے میں کہیں خدا نہ ناراض ہو جائے۔ جیسے مولا کائنات نے ایک صحابی کو عہدہ دیا، اس نے کہا مولا کیا ہم نے گناہ کر دیا؟ نہیں جاؤ، نہیں مولا ہم نہیں چاہتے عہدہ۔ کیوں؟ ہمیں آپ کی رضا چاہیے، ہمیں عہدہ نہیں چاہیے۔ اگر ہم نے کوئی غلطی کر دی تو آپ ناراض ہو جائیں گے۔ میں علی کو ناراض نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں علی میرا راضی رہے، بھلے مجھے دنیا کا عہدہ ملے چاہے نہ ملے۔ یہ ہے بالوں پر، یہ ہے یقین کہ ہم سے مولا راضی رہے۔ ایسا نہ ہو جائے کہ ہم کام ایسا کریں کہ ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ مولا کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن آپ مولا کو ناراض کر رہے ہیں، آپ زیادتیاں کر رہے ہیں، آپ حق تلفیاں کر رہے ہیں۔ تو اگر بالوں پر آپ کے پاس نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، آپ کام اس کے اہل نہیں ہیں، وہ نہیں کر سکتے ہیں، تو کھڑے نہ ہوں، بلکہ کیا کریں؟ اس عہدے کو کسی اور کے حوالے کر کے خود آزاد ہو جائیں۔ نہیں، پھر آپ سے آزاد ہونے کا مطلب کہ پھر آپ سے سوال نہیں ہوگا کہ ہم نہیں کر سکتے تھے مولا، ہم نے دوسروں کو دے دیا۔ آپ دوسروں سے سوال کر سکتے ہیں۔ یعنی ہوس و حرص اور اقتدار اور شہرت کی لالچ میں کہیں آپ دین کو نہ کھو دیں، خدا کو ناراض نہ کر دیں۔ یہ خلاصہ ہے مولا کائنات کے اس جملے کا۔ لہٰذا جب بھی کوئی عہدہ آپ کو دیا جائے تو اس کو سوچ سمجھ کے اپنے پاس رکھیں۔ پھر اس کے بعد جو جملہ کہا ہے مولا کائنات نے، آج حق بولنے والوں کے ساتھ یہی پرابلم ہے جو مولا کے ساتھ لوگوں نے کی تھی۔ فرماتے ہیں میری مشکل یہ ہے کہ میں بولتا ہوں تو کہتے ہیں کہ اقتدار کی لالچ رکھتے ہیں۔ آج بھی یہ اگر بولا جائے تو یہ مولوی کو تو انٹرسٹ ہے اپنا، ان کا تو کوئی انٹرسٹ ہے تبھی یہ بول رہے ہیں، ان کا تو کوئی فائدہ ہے تبھی یہ بول رہے ہیں۔ تو اگر میں بولتا ہوں تو کہتے ہیں اقتدار کی لالچ رکھتے ہیں، اور خاموش ہو جاتا ہوں تو کہتے ہیں کہ ڈرتے ہیں، موت سے ڈرتے ہیں۔ یعنی کتنی عجیب سی بات ہے، ڈر گئے صاحب، موت سے ڈرتے ہیں۔ یعنی موت سے کیا ڈرتے ہیں؟ مطلب کہ مار دیے جائیں گے، نقصان ہو جائے گا، کیوں بولیں؟ بولتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ کیوں بولتے ہیں، نہیں بولتے تو کہتے ہیں ڈر گئے۔ تو پھر مولانا نے فرمایا افسوس اب یہ بات جب میں تمام مراحل دیکھ چکا ہوں، خدا کی قسم ابو طالب کا فرزند موت سے اس زیادہ مانوس ہے جتنا بچہ سرچشمہ حیات سے مانوس ہوتا ہے۔ مجھے کیا ڈر ہے خوف سے؟ پھر البتہ میرے سینوں کی تہوں میں ایک ایسا پوشیدہ علم ہے جو مجھے مجبور کیے ہوئے، جو میں جانتا ہوں، جو میں تمہارے عاقبت کو دیکھ رہا ہوں، ورنہ اسے ظاہر کر دوں تو تم اس طرح لرزنے لگو گے جس طرح گہرے کنویں میں رسی تھر تھر کرنا لرزتی رہتی ہے، یعنی کنویں میں رسی گھومتی رہتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو مولا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو میں کہوں اس پر عمل کرو، مجھ پہ شک مت کرو، میری باتوں پہ شک مت کرو، اور جو اس طرح سے شک نہیں کرے گا، یقین کرے گا، بالوں پر رکھے گا، تو اسے خدا اندر ضرور کامیابی عطا کرے گا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پھر آگے ایک اور جملہ فرمایا کہ اب ان کے لیے بات کر رہے ہیں مولا کہ جو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ جو ہر چیز کا توڑ نکالتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ سے ہماری سوسائٹی میں، اپنے انڈیا پاکستان میں تو کوئی اگر چیز نکال دیجئے، گورنمنٹ کو چیز نکالتی ہے، الیکٹر اس کی توڑ نکال لیتے ہیں کہ اس سے کیسے بچا جائے۔ تو ہر چیز کا توڑ نکالنا، اور وہ بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھتے، ایسی دلیلیں دیں گے آپ کو کہ ہاں صحیح کہہ رہا ہوگا، روزہ نہیں رکھتے، ایسی باتیں کریں گے آپ سے، قرآن نہیں پڑھتے، ایسی باتیں کریں گے، بے پردہ عورتیں گھومتی ہیں، ایسی باتیں کریں گے کہ آپ کہیں گے یار بات تو صحیح کہہ رہا ہے، ایسا گھما لے جاتے ہیں۔ یہ جو سلیقہ آ جاتا ہے، اور ایک گناہ کرنے کے بعد، ایک ترک واجب کرنے کے بعد، ایک حرام میں مبتلا ہونے کے بعد اتنی اچھی آئیڈیالوجی لانا، ایکسکیوز پیش کرنا، جیسا کہ آج بہت جگہوں پر اسلام کے خلاف جو چیزیں اسلام میں سب سے زیادہ گناہ
اور سب سے زیادہ بری مانی گئی ہیں. بہت سی جگہوں پر وہ چیز الاؤ ہے قانونی طور پر. کیوں؟ اس لیے کہ اتنے سلیقے سے اس بات کو پیش کر دیا ہے، اتنے پیار سے پیش کر دیا ہے کہ سامنے والا ایگری ہو، سمجھ گیا کہ نہیں بات تو صحیح کہہ رہے ہیں لوگ. اس کی طرف اشارہ ہے کہ اگر کوئی اللہ رسول کے خلاف جو اسلام میں حرام ہے اور اسے بہترین چیز دوسرے معاشرے میں بیان کیا جائے، جو اسلام میں سخت گناہ ہے، اللہ جس گناہوں سے ناراض ہوتا ہے اس کو کسی معاشرے میں کسی ملک میں بہت اچھے سے پیش کیا جائے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بہت اچھی ہے، اس کا مطلب اسلام نہیں اچھا ہے. اسلام نے بلا وجہ اس کو روکا ہے، اسلام نے بلا وجہ اس کو گناہ سمجھا ہے نا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اسلام نے اس چیز کو حرام کیا اور کہیں پر وہ چیز بہت ہی اچھی مانی جاتی ہے، بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ حکومت بھی اس کو اچھا سمجھ رہی ہے، کیا وہ اچھی ہو گئی؟ نہیں، مطلب اسلام کا قانون بالکل غلط ہو گیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ کون لوگ ہیں جو اس طرح کی چیزوں کو بناتے ہیں اور اس طرح سے لوگوں کو سمجھاتے ہیں؟ ان کی طرف اشارہ کر رہا ہے، جیسا کہ معاویہ بھی کرتا تھا. ان لوگوں نے شیطان کو اپنے امور کا مالک و مختار بنا لیا ہے. یعنی خود وہ نہیں کر رہے ہیں، شیطان ان کے دلوں میں ڈالتا ہے، شیطان ان کے دلوں میں آئیڈیالوجی ڈالتا ہے. یہ بیان کرتے ہیں اور اتنے اچھے سے بیان کرتے ہیں کہ شیطان کی یہ بات بیان کی بہت لوگوں کے سامنے اچھی لگتی ہے. اور پھر اس پہ کہا کہ اس نے انہی اپنے اعلی کار قرار دے لیا ہے. یعنی خود بیان کرتا ہے اور دوسروں سے بیان کر، اعلی کار مطلب میڈیا، 4 لوگوں کو لگا دیا، ایک تو بنایا، پالیسی بنائی، خود بھی بیان کیا اور 4 لوگوں کو لگا دیا. اب وہ اس طرح سے میڈیا میں آ کے اس طرح سے باتیں کریں گے، اس طرح سے باتیں کریں گے، اس طرح سے باتیں کریں گے، لوگ کہیں گے یار کیا کہنا، واقعاً بہت اچھی بات ہے، واقعاً بہت اچھا لگ رہا ہے نا. یہاں پر اکثر لوگ ہیں، یہ ہمارے درمیان میں بے پردگی کیوں آئی؟ ہمارے درمیان میں شیعہ خواتین جانتی ہیں کہ پردہ واجب ہے، کیوں آئی بے پردگی؟ اس لیے کہ شیطان کے اعلی کاروں نے اس کو اتنا اچھا بنا کے ہمارے سامنے پیش کیا، اس کو اتنا اچھا ڈیزائن کیا کہ ہماری بھی عورتیں، ہماری بھی خواتین یہ دھوکے میں آ گئیں کہ اگر ہم پردہ کریں گے تو ہم سپیریئر نہیں ہوں گے، ہم پڑھے لکھے نہیں سمجھے جائیں گے. اس کی طرح مولا کائنات اشارہ کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ شیطان ہیں، شیطان کا ہے، جن کے امور کا مالک مختار شیطان کو بنا لیا ہے اور اس شیطان نے انہیں اپنا اعلی کار بنا لیا، یعنی کام کروانے والا. اور انہی کے سینوں میں انڈے بچے دیے ہوئے، انڈے بچے نہیں، اتنے آئیڈیالوجی بھر دی ہے، اتنا اس کو اچھا اور خوبصورت بنا کے پیش کر دیا ہے، اور انہی کی آغوش میں پلے بڑھے ہیں. اب شیطان انہی کی آنکھوں سے دیکھتا ہے، یعنی شیطان انہی کیا دیکھتا ہے؟ ایک اللہ کے اور رسول کے چاہنے والوں کی آنکھوں میں حیا ہوتی ہے، شرم ہوتی ہے، اور شیطان شرم کو ختم کر دیتا ہے اور کہتے ہیں جی آنکھوں کا پردہ ہے. یہ شرم نہیں، بے شرم نہیں تو اور کیا ہے. اور انہی کی زبان سے بولتا ہے، انہیں لغزش کی راہ پر لگا دیا. لغزش مطلب غلط راستے پر لگا دیا ہے اور ان کے لیے غلط باتوں کو آراستہ کر دیا ہے. میں نے ابھی ساری باتیں بتائی ہیں پردے کے اوپر اور بھی چیزوں پر جو ہمارے ہاں ہو رہا ہے، بہت سی چیزیں جس کو ہم بہت اچھا سمجھتے ہیں، بڑا انجوائے کرتے ہیں، تو وہ آراستہ کیا شیطان نے، اور اس نے انہی اپنے کاروبار شریک بنا لیا ہے اور اپنے حرف باطل کو انہی کی زبان سے ظاہر کرتا ہے. یعنی یہ لوگ اس طرح سے ہو جاتے ہیں گناہ میں آلود تو اس کو بہت اچھا کہتے ہیں، اور اچھا کہنے کے ساتھ ساتھ اس کو لوگوں کو پرموٹ بھی کرتے ہیں. کہتے ہیں کیا تم چکر میں پڑے ہو؟ آپ دیکھیں کہ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، کہتا رہوں گا، آپ لوگوں کو برا نہیں لگنا چاہیے، اس پہ سوچنا چاہیے. مرنا ہے اور مولا کائنات کے سامنے جانا ہے. کہ آج یہ نوبت آ گئی ہے شیطان کا، مولا کائنات کے اس جملے سے شیطان نے ایسے اعلی کار بنا لیے ہیں کہ میرے پاس خبر بھی آئی ہے اور لوگ کہتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ خبر سچ نہ ہو، کہ بعض رشتے صرف اس بات پر چھوڑ دیے گئے کہ لڑکی حجاب میں رہتی ہے، لڑکی پردہ کرتی ہے، لڑکی پردہ کرتی ہے، لہذا ہم شادی نہیں کریں. یہ وہ لوگ ہیں جو شیطان کے اعلی کار ہیں. ان کی نگاہوں سے شیطان دیکھتا ہے، ان کی زبانوں سے شیطان بولتا ہے، اور ان کی حرکتوں پہ شیطان خوش ہوتا ہے. تو عزیزان محترم، شیطان کو اپنا دوست نہ بنائے. شیطان آپ کا کھلا ہوا دشمن ہے. قرآن کہتا ہے انہ لکم عدو مبین، کھلا ہوا دشمن ہے. اور اگر آپ شیطان کو دوست بنائیں گے تو پھر مولا کائنات سے کوئی امید موت کے بعد زندگی میں نہیں رکھیے گا.
اس لیے اگر آپ شیطان سے دوستی کرتے ہیں اور شیطان کی باتوں کو لوگوں کو پرموٹ کرتے ہیں تو پھر مولا کائنات آپ سے، مولا کائنات سے کوئی امید، مولا کائنات چاہیے تو شیطان سے دشمنی کریں کیونکہ وہ اللہ کا دشمن ہے۔ اس کے بعد ایک خطبے میں اور آگے ارشاد فرمایا، دنیا میں اب دیکھیں میں بات تو سچ کہہ رہا ہوں، لوگ سچ کہیں گے لیکن مانیں گے نہیں، کمنٹس کر دیں گے مولانا ایسے کہتے رہتے ہیں، 50 بار تو بات کہہ چکے ہیں، ہم 1000 بار کہیں گے، ہم 50,000 بات یہ بات کہیں گے کیونکہ ریپیٹ کرنا میرا فرض ہے۔ آپ مانیں نہ مانیں، آپ جانیں، آپ کا خدا جانے آپ کی کیا سچویشن ہے، آپ موت کے بعد خود جواب دے لیجئے گا، لیکن ہم اس بات کو بار بار کہیں گے۔ اس کی طرف اشارہ کیا مولا نے، ایک خطبہ ہے جس میں خطبہ نمبر 16 میں کہا ہے مولا نے کہ دنیا میں حق و باطل دونوں ہیں، دنیا میں حق و باطل دونوں ہیں اور دونوں کے اہل بھی ہیں۔ حق کیا ہے؟ جہاں علی بن ابی طالب ہے، جہاں علی ہے وہاں علی کا رسول ہے، علی کا اللہ ہے، وہ حق ہے۔ باطل کہاں ہے؟ جہاں شیطان ہے، جہاں اللہ نہیں ہے، جہاں رسول نہیں ہے، جہاں علی ابن ابی طالب کا کوئی فعل نہیں، وہ باطل ہے۔ دونوں ہیں، دونوں کے اہل بھی ہیں۔ اب اگر باطل زیادہ ہو گیا ہے تو ہمیشہ ایسے ہوتا چلا آیا ہے، باطل ہمیشہ زیادہ رہے، غلط بات پہ لوگ اچھا بنا کے ہمیشہ عمل کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ باطل جو ہے وہ ہمیشہ سے چلا آیا، اور اگر حق کم ہو گیا ہے تو یہ بھی ہوتا رہا ہے۔ مولا نے کہا کہ باطل کی زیادتی بھی ہوتی ہے اور حق کم بھی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا کہنا چاہتے ہیں مولا؟ یعنی باطل کی کثرت، یعنی کوئی میجارٹی کسی باطل پہ جا کے ووٹ دے دے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حق ہو جائے گا، اور یہ حق کم ہو جائے، بالکل لوگ حق کے ماننے والے نہ رہیں تو کہیں گے ارے قبلہ آپ کی بات تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے، آپ صرف بس حرام و حلال بیان کرتے رہتے ہیں، تو کہ قبلہ حرام و حلال بیان کرنا چھوڑ دیں کیونکہ لوگ نہیں آ رہے ہیں۔ یہ اشتباہ ہے، یہ شیطان کا اعلی کار ہے۔ نہیں، حرام و حلال بیان ہوگا، لوگ آئیں چاہے نہ آئیں، بس ہمیشہ حق باتیں ہوئی کرنے والا تنہا رہا ہے۔ مولا نے خود کہا ہے کہیں پر، فرمایا جیسا کہ نقل کیا جاتا ہے کہ حق بولنے والا تنہا رہا ہے، باطل کے ساتھ بھیڑ رہی ہے، جو آپ کے جذبات سے کھیلتا ہے، جو آپ کو بیوقوف بناتا ہے، جو آپ کو نہیں ٹوکتا روکتا ہے اس کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہوتے ہیں، جو آپ کو روکتا ٹوکتا اس سے لوگ بھاگتے ہیں، وہ اکیلا رہ جاتا ہے۔ اس کی طرح مولا کہہ رہے ہیں حق و باطل کے اہلکار ہیں، باطل زیادہ رہا ہے اور ہمیشہ سے رہا ہے، اور حق کم ہو گیا، یہ بھی ہوتا رہا ہے، اور اس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ باطل کم ہو جائے اور حق زیادہ ہو جائے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر باطل کم ہو جائے تو ٹھیک ہے، لیکن باطل باطل ہے، چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو، اور حق اگر کم رہ گیا تو حق حق ہے، ہمیں اور حق اور باطل کو سمجھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ایک اور نصیحت ارشاد فرمائے اسی خطبہ نمبر 16 میں، وہ شخص کسی طرف دیکھنے کی فرصت نہیں رکھتا جس کی نگاہ میں جنت و جہنم کا نقشہ ہو۔ یعنی میں اکیلا ہوں، حق بول رہا ہوں، کوئی بات نہیں ہے، لوگ سنیں نہ سنیں، عمل کریں نہ کریں، مجھے جنت ملنی ہے۔ میں مولا کائنات کے سامنے جب حاضر ہوں تو کہوں مولا میں نے تو کہا تھا، لوگوں نے نہیں مانا تو میں کیا کروں؟ میں تو کسی کو جا گھر میں پابندی تو نہیں کرا سکتا، میرا کام کہنا ہے، میں نے کہا ہے۔ یا کوئی بھی حق کا پیروکار ہے وہ کہتا مولا میں نے یہ کہہ دیا تھا، میں نے یہ کر دیا تھا، لوگ نہیں مانتے تو میں کیا کروں؟ آپ بری ذمہ ہیں، آپ کو جنت مل جانی ہے۔ تو جو وہ شخص کسی طرف دیکھنے کی فرصت نہیں، اس کو کسی طرف دیکھنا نہیں ہے کہ پارٹی مل جائے، پارٹی بازی ہو جائے اور ہمارے بہت سے لوگ چاہنے والے ہوں اور فالوور ہوں اور ہم برانڈ بن جائیں، اس کو برانڈ رن کی توجہ تو دیکھتا ہے کہ جنت میں جانا ہے، اللہ کے لیے کام کرو، جہنم سے بچنا ہے، اہل بیت کو راضی کر لو، زہرا سلام اللہ کو راضی کر لو۔ زہرا سلام اللہ علیہ دکھاوے سے راضی نہیں ہوتی ہیں، کس سے راضی ہوتی ہیں؟ جو خلوص سے کام کرتا ہے، جو خلوص سے عمل کرتا ہے، خلوص سے عزاداری کرو گے تو زہرا راضی ہوں گی، دکھاوا کرو گے تو راضی نہیں ہوں گی، سب بات ہے۔ اور پھر کہا ہے دکھاوا کرنے والے جی یہ کر دو وہ کر، تیز رفتار، بہت اچھی مثال، تیز رفتاری سے کام کرنے والا نجات پا لیتا ہے، اور سست رفتاری سے کام کر کے جنت کے طلبگار کرنے والا بھی امیدوار رہتا ہے۔ ایک ہے کار خیر میں جلدی کر دیتا ہے، تیزی سے کام کرتا ہے اور جنت کی طرف چلا جائے گا۔ ایک ہے کہ کام نہیں کرتا ہے، تیزی سے نہیں، بہت سوچتا ہے، 10 بار کہو گے تو ایک بار وہ، مثال کے طور پر روز ہمارے حسین رضوی بھائی جو ہیں روز کہتے ہیں کہ آپ باب الغائج کی مدد کریں، یہ کریں وہ کریں، بہت سے ایسے ہیں کہ فوراً کر دیتے ہیں،
بہت سوچتے آج کر دیں گے، کل کر دیں گے، فوراً کر دیں گے. تو مولا کہتے ہیں کہ وہ سست تو ضرور ہے، منع نہیں کر رہا ہے، لیکن جنت کا طلب، ابھی جنت میں گیا نہیں ہے، وہ جنت کا طلبگار ہے. لیکن جس نے کر دیا کار خیر، وہ جنت میں چلا گیا. پھر فرمایا لیکن کوتاہی کرنے والا جہنم میں گر پڑتا ہے. بہت ایسے ہیں کہ جو کرتے ہی نہیں، ان سے کہو کہ یہ نیکی کا کام کرو، نہیں کرتے. ان سے کہو کہ یہ اللہ رسول کا کام کرو، نہیں کرتے. تو جو نہیں کرنے والے لوگ ہیں وہ جہنم میں خود بخود چلے جاتے ہیں. تو مولا نے کہا 3 طریقے کے لوگ ہیں. ایک نجات پانے والا ہے جو کار خیر میں نیکی کرتا ہے، جو کار خیر میں سستی کرتا ہے وہ طلبگار ہوتا ہے، جو کار خیر نہیں کرتا ہے جنت میں نہیں جا سکتا. داہنے بائیں گمراہیوں کی منزلوں ہیں اور سیدھا راستہ صرف درمیانی راستہ ہے. داہنے بائیں یعنی لیفٹ اور رائٹ، افراد اور تفرید. جذبات میں آپ اوپر چلے گئے تو غلو کر گئے، اور جذبات میں نیچے چلے گئے تو مقصر ہو گئے. تو نہ غالی کا صحیح راستہ ہے، نہ مقصر کا صحیح راستہ ہے. صحیح راستہ ہو جو ولایت امیر المومنین پر قائم بھی رہے اور وہی بات کرے جو مولا کی رضا ہے، وہی بات کرے جو مولا پسند کرتے ہیں. وہ بات نہ کرے جو لوگ پسند کرتے ہیں، وہ بات کرے جو مولا پسند کرتے ہیں. امید ہے کہ خداوند عالم ہمیں جو ہے وہ اس رمضان مبارک میں اور اس افطار کے موقع پر ہمیں ہدایت کرے کہ ہم شیطان کا اعلی کار نہ بن سکیں، اور مولا کی جو باتیں ہم نے آج آپ کے سامنے بیان کی ہیں، خداوند عالم سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے اس رمضان مبارک میں کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں، اپنے نفس کی اصلاح کر لیں. ہم نے اگر اپنی اصلاح کر لی تو ہمیں کسی کی اصلاح کرنے کی ضرورت پڑے ہی نہیں. پہلے اپنی اصلاح کریں، پھر اگر ضرورت پڑی تو کسی اور کی طرف بات بڑھیں. اور ہم نے بطور اپنی اصلاح کے لیے آپ کے سامنے بات کو شیئر کیا ہے، اور امید ہے کہ آپ بھی اس باتوں کی طرف توجہ کریں گے. یاد رکھیے گا، حرام محمد قیامت تک حرام ہے، حلال محمد قیامت تک حلال ہے. آئیے دعا کا وقت ہے. رمضان مبارک ہے، افطار سے پہلے روزدار کی دعا اللہ رد نہیں کرتا. دعائے ماہ رمضان پڑھتے ہیں اور پھر دعا کرتے ہیں سب مومن مومنات کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا علی و یا عظیم و یا غفور و یا رحیم، انت رب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر. فهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو شهر الذي فرضت صيامه علي، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر. فيا ذا المن ولا يمن عليك من علي بفكاك رغبتي من النار، في من تمن عليه وادخل الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادخل على أهل القبور السرور، اللهم اغنم كل فقير، اللهم اشف كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اغز دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم اصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اغز عنا الدين واغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. دعا امام زمان. یہ تو امام زمانہ سے توسل کریں. اس کووڈ-19 میں وہی نجات دے سکتے ہیں، وہی منجی کائنات ہیں. خلوص نیت کے ساتھ افطار سے پہلے روزدار کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا. مل کے امام زمانہ کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ خدا ضرور اس دعا کو قبول کرے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمین. بہت سے لوگ بیمار ہیں،
دعا کے لیے کہا ہے۔ نیاز جعفری صاحب، ناہید رضوی صاحبہ مومنہ ہیں، عباس کاظمی جو مرثیہ خان ہیں ان کی والدہ اور ان کے والد شاید مریض ہیں، اور بھی جو بھی بیمار ہیں، ہمارے بہت سے رشتہ دار ہندوستان میں کووڈ-19 سے مریض ہیں اور بستر پہ ہیں اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں۔ جو بھی کووڈ-19 سے مریض ہیں ان کی صحت یابی کے لیے، جن کا نام لیا گیا ان کی صحت یابی کے لیے، تمام مومن مومنات کی صحت یابی کے لیے، اور جو لوگ موجود ہیں جس گھر سے پروگرام ہو رہا ہے، اس گھر کے صاحب خانہ کے تمام تر رشتہ داروں، ان کے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے، حسین بھائی کے لیے، سب کے لیے حفاظت کے لیے کووڈ-19 سے آئیے 5 اور مجیب کا عمل کرتے ہیں، اور وقت افطار بھی ہو رہا ہے اور وقت دعا ہے، مل کے دعا کریں انشاءاللہ خداوند عالم اس کے صدقے میں تمام مریضوں کو شفا کامل دے اور تمام لوگوں کو کووڈ-19 سے محفوظ رکھے، آپ کی فیملی کو، ہماری فیملی کو، نسیم بھائی کی فیملی کو، سب کو جو صاحب خانہ ہیں، انشاءاللہ سب لوگ محفوظ رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ الہی بحق زہرا و بی عبالہا، بنی پروردگارہ جو بھی مریض ہیں جن کا بھی نام لیا گیا پروردگارہ ان کو شفا کامل عطا فرما، تمام مومن مومنات کو، حاضرین کو جو بھی اس وقت موجود ہیں پروردگارہ سب کو کووڈ-19 سے محفوظ فرما، تمام اہل بیت کے چاہنے والوں کو بالخصوص، تمام انسانوں کو، تمام کینیڈینز کو، تمام دنیا میں جہاں بھی، بالخصوص ہندوستان میں جو آفت آئی ہے، پاکستان میں جو آفت ہے پروردگارہ، اور جگہوں پر جہاں بھی آفت آئی پروردگارہ، سب کو، سب انسانوں کو کووڈ-19 کی آفت و بلا سے محفوظ فرما، ہماری دعا کو قبول فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے جان نثاروں میں شامل فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے حسین رضوی صاحب کے تمام مرحومین کو، روز بیچارے پروگرام کے لیے ٹائم نکال کے آ جاتے ہیں، محمد علی حافظ صاحب کے جو تلاوت فرماتے ہیں قرآن مجید کی، ان کے تمام مرحومین کے لیے، باب الوائج کے خدمت گزاروں میں نظر نقوی صاحب اور اقبال عزیز صاحب اور دوسرے جو بھی کارکنان ہیں ان کے تمام مرحومین کے لیے، صاحب خانہ جس گھر سے پروگرام ہو رہا نسیم نقوی اور ان کے اہلیہ کے تمام مرحومین کے لیے، ہمارے تمام مرحومین کے لیے، کل مومن مومنات کے لیے، اور ہمارے رشتہ داروں میں آج کچھ موت ہوئی ہے ہندوستان میں کووڈ-19 سے، ان کی مغفرت کے لیے، ان کو اثار ثواب کے لیے آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں اور چلتے ہیں اذان کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سنوں کا ثواب و طفیل محمد وآل محمد۔ سب کو اس سال کے ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اذان مغرب بافوق GTA ٹورنٹو۔